السلام علیکم۔ اگر زندگی کی حقیقتوں کا ذکر کیا جائے تو محبت، نفرت، ہار جیت، پانا کھونا سب چیزیں ہی زندگی کا سچ ہے، اور میری آج کی ویڈیو بھی ایسی کسی کی زندگی کی سچائی پر ہے۔ کہانی کا عنوان میرا گھر رشک جنت۔ ان دنوں ہم بھی زندگی کے ایک تلخ سچ کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور تھے کہ ہمارے والد ہماری ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تب بھی اولاد کی پرورش ماں کی تنہا فہم ٹھہری تھی، جس کو امی نے ہر حال سر کرنا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہ دیالو تھا جو ہماری ذمہ داریاں اٹھاتا۔ مجبوری انسان سے ہر کام کرواتی ہے۔ میری ماں، جس نے زندگی میں بہت خوشحالی دیکھی اور کبھی گھر سے قدم نہ نکالا تھا، بالآخر وہ اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے گھر پہنچی۔ یہ بھی اس وجہ سے دل میں امید لیے گئی کہ یہ لوگ باقی رشتہ داروں سے مختلف ہیں اور ہمدرد دل رکھتے ہیں۔ یہ امی کی دور کی کزن تھی۔ ہم ان کو خالہ نسرین کہتے تھے۔ انہوں نے امی کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا، عزت احترام سے بٹھایا، آؤ بکت کی۔ وہ تو جانتی تھی کہ جب ابو ہمارے ساتھ رہتے تھے کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ان کا اپنا بزنس تھا، پھر خدا جانے کیا ہوا کہ ان کو بزنس میں گھاٹا ہو گیا یا کسی کا ڈر پڑ گیا کہ وہ دور پوش ہو گئے۔ ایک دن ایسے گئے پھر نہ لوٹے۔ 2 سال تک میری ماں نے گھر سے قدم نہ نکالا۔ بالآخر جمع پونجی ختم ہو گئی اور ہم پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 5ویں ماں تھی۔ بڑے بھائی نے مڈل پاس کیا تھا، آگے پڑھنے کو بھی رقم درکار نہ تھی۔ ایسے میں خالہ نسرین والدہ کو اندھیرے میں امید کی کرن نظر آئی۔ میں بھی ماں کے ساتھ گئی تھی۔ میں ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ امی نے خالہ نسرین کو دل کا حال سنا دیا۔ وہ کچھ رقم بطور امداد دینے لگی تو اماں نے کہا، نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ مجھے تو کوئی مستقل ذریعہ آمدنی درکار ہے تاکہ عزت سے بچے روٹی کھا سکیں۔ انہوں نے پوچھا، زرینہ آپا، تم ہی کہو کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تمہارا لڑکا بھی ابھی چھوٹا ہے، میٹرک پاس بھی نہیں کیا ہے، کس طرح کی ملازمت کر پائے گا؟ مجھ کو اپنے گھر کا کام دے دو، میں صبح آ جاؤں گی، شام تک سارا گھر سنبھال لوں گی۔ کیا کہہ رہی ہو آپا؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ تم میری بہنوں جیسی ہو، کیا اب میں تم کو نوکرانی رکھوں گی؟ اس میں کیا حرج ہے؟ کام تو مجھے کرنا ہے۔ تمہارے گھر نہ کیا کسی اور در جا کر کر لوں گی، تو غیروں سے، پھر اپنوں کے پاس کام کرنا کیا برا ہے؟ کم سے کم یہاں میری عزت تو ہوگی۔ نسرین خالہ نے کچھ دیر سوچا، بالآخر انہوں نے اماں کی بات کو معقول جان کر ان کو اپنے گھر پر کام کے لیے رکھ لیا۔ اماں نے کہا، تمہارے گھر میری عزت محفوظ رہے گی۔ دوسرے جانے کیسا برا سلوک کریں، سہ نہ سکوں گی۔ تمہارا گھر تو میرا گھر ہے، یہاں کام سے مجھ کو کوئی حرج نہیں۔ اماں نے خالہ کے ہاں نوکری اختیار کر لی۔ میرے بڑے بھائی سے کہا کہ تم میٹرک کر لو، تمہاری خاطر میں نے کوٹھی کا کام پکڑا ہے۔ میری بڑی بہن مشینی کڑھائی سیکھنے ہنر مند اسکول جانے لگی۔ چھوٹا بھائی 8ویں میں تھا اور بڑا 9ویں میں۔ میں نے 5ویں میں اسکول چھوڑ دیا اور اماں کے ساتھ خالہ نسرین کی کوٹھی جانے لگی، کیونکہ وہ اکیلی نہیں جاتی تھی۔ خالہ کا گھر کافی دور تھا اور ان کو پیدل جانا پڑتا تھا۔
خالہ نسرین بہت اعلیٰ خاتون تھیں، ان کا اخلاق بہت بہتر تھا۔ وہ ہمارے ساتھ اپنوں جیسا ہی سلوک رکھتی۔ اماں نے رفتہ رفتہ ان کے گھر کا سارا کام سیکھ لیا۔ ان کے شوہر غیر تھے لیکن وہ بھی بہت اچھے تھے، ہماری مالی امداد وقفہ کرتے رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چاچا رمضان کا کریانہ اسٹور تھا، ہم وہاں سے سودا سلف لیا کرتے تھے۔ میرے بھائی شعیب نے میٹرک پاس کر لیا تو چاچا رمضان نے اس کو اپنے بیٹے کے پاس سلائی کا کام سیکھنے کی خاطر اس کی دکان پر بٹھا دیا۔ وقت گزرنے لگا، میرے بھائی نے ہنر سیکھ لیا، اب وہ بھی ایک اچھا درزی بن گیا۔ ٹیلر ماسٹر نے اس کو اپنے ساتھ ملازمت رکھ لیا اور وہ اچھی تنخواہ دیتا کیونکہ شعیب بہت عمدہ سلائی کرتا تھا۔ گھر کے حالات کچھ سنبھلنے لگے تو ماں نے کچھ رقم جوڑنا شروع کر دی، کچھ خالہ نسرین نے مدد کی اور میری بہن سائمہ کی شادی ہو گئی۔ ان دنوں میری عمر 12 سال تھی۔ میں ماں کے ساتھ کوٹھی جاتی اور وہاں پر خالہ کی بیٹیاں ایمن اور منال باجی کو دیکھتی۔ دونوں کا اخلاق اپنی ماں کی طرح بہت اچھا تھا، وہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آتی تھی۔ میں ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت کبھی نہیں بھول سکتی، ان لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ایمن اور منال باجی کے ساتھ رہ کر میں گفتگو کے ادب و آداب سیکھ گئی تھی، انہی کی طرح رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، طریقہ تمیز اور اچھا کھانا پینا، عمدہ طریقے سے مہمانوں کو پیش کرنا، سبھی ہنر سیکھ گئی تھی۔ اب جو مجھے دیکھتا میری تعریف کرتا، خاص طور پر میری خالہ جویریہ جو نزدیکی گاؤں میں رہتی تھی، وہ مجھ کو بہت پسند کرتی تھی۔ جب آتی گلے لگاتی، میری بے حد تعریفیں کرتی۔ میرے انداز اور عادتیں رشتہ داروں کو حیران کر دیتے تھے، تبھی میرے لیے کم عمری سے ہی رشتے آنے لگے۔ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، بس ایک شے کے سوا کی میری رنگت گوری نہ تھی، بلکہ میرے نقوش خوبصورت تھے، رنگت سانولی تھی، اس وجہ سے میں دب جاتی تھی۔ ایک بار اتوار کا دن تھا، اطلاع ملی کہ میری پھپھو جو گاؤں میں رہتی تھی فوت ہو گئی ہے۔ امی اتوار کے دن کوٹھی نہیں جاتی تھیں، لہٰذا انہوں نے فوتگی پر جانے کی تیاری کر لی اور بولی، غزالہ تم بھی ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر فوتگی والے گھر بیٹھے امی کا دل گھبرانے لگا۔ قریب ہی ان کی ایک اور کزن خالہ جویریہ کا گھر تھا، وہ بھی وہاں بیٹھی تھی۔ جب وہ گھر جانے لگی، امی سے کہا، میرے ساتھ چلو، تھوڑی دیر وہاں آرام کر لینا، شام کو دوبارہ آ جانا۔ امی تو یہی چاہ رہی تھی، وہ خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلی جائے جو قریب ہی تھا۔ ہم ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ خالہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، چند لمحوں بعد ایک نہایت خوبصورت لڑکا دروازے پر آیا، تھوڑی سی جھجک کے ساتھ ہم کو سلام کیا اور جانے کا راستہ دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو باقی افراد نے بھی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ اس خالہ کے گھر میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دروازہ کھولنے والا ان کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کا نام ہمایوں ہے۔ ہمایوں کو دیکھ کر مجھ کو نہ جانے کیا ہوا، میرے دل نے اس کی طرف کشش محسوس کی، یوں جیسے میں اس کو برسوں سے جانتی ہوں۔ خالہ کی دونوں بہوئیں بھی بہت اچھے اخلاق کی تھیں، انہوں نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا، لیکن میرا دھیان کھانے سے بڑھ کر اس کمرے کی طرف تھا جہاں خالہ کا بیٹا ہمایوں گیا تھا۔ خالہ کا گھر بہت اچھا تھا، جس میں خوشحالی تھی، سکون تھا اور پیار و محبت بڑا سلوک تھا، سبھی کچھ تو تھا اس چار دیواری کے اندر۔ مجھ کو ان کے گھر کا ماحول اتنا اچھا لگا، جی چاہا کہ
ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤں۔ کچھ دیر بعد ہم کو دوبارہ فوتگی والے گھر جانا تھا، لیکن میرا دل وہاں جانے کو نہ چاہ رہا تھا، تاہم مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ جی چاہا کہ اس گھر سے جانے سے قبل ایک بار اور ہمایوں کو دیکھوں، مگر یہ خواہش پوری نہ ہوئی کیونکہ وہ باہر ہی نہ آیا۔ اس نے میرا چین چڑھایا اور مجھ کو خبر نہ ہوئی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ خالہ ایک مرتبہ کسی کام سے ہمارے گھر آئیں۔ مجھ کو ان کے آنے سے بے حد مسرت ہوئی۔ سب کا حال چال پوچھا، سب کی مصروفیت پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ باقی تو سب ویسے ہیں، بس چھوٹے بیٹے ہمایوں کی رسم منگنی کچھ دنوں میں ادا ہوگی۔ آپ لوگوں نے بھی ہماری خوشی میں شامل ہونا ہے۔ ہمایوں کی منگنی کے بارے میں سن کر میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں تو بس ان کے پاس نہ بیٹھ سکی، اٹھ کر صحن میں چلی گئی۔ آنسو بے ساختہ میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ کافی دیر تک روتی رہی، حیران تھی کہ ایک جھلک ہی تو اس کی دیکھی تھی۔ مجھ کو اس کے ساتھ کچھ ایسا شدید محبت نہ تھی، کوئی رائے رسم بھی نہ تھی۔ پھر یہ کیا ہوا تھا مجھ کو؟ میں پاگل نہ تھی؟ اب احساس ہوا کہ محبت تو محبت ہوتی ہے، رائے رسمیں نہ بھی ہو، یہ درد تو دیتی ہے۔ خواہ مخواہ عجیب سی الجھن اور چبھن دل میں اتر کر روح کا حصہ بن گئی۔ اس کی منگنی سے ایک دن پہلے امی نے گاؤں ساتھ چلنے کا کہا۔ میں نے انکار کر دیا۔ امی چلی گئی۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، روتی رہی۔ اگلے دن میری اداسی کوٹھی والوں نے بھی محسوس کیا، لیکن کسی کو کیا بتاتی کیوں اداس ہوں۔ امی نے مجھے از خود ہمایوں کی منگنی کا حال بتایا کہ کھاتے پیتے گھرانے کی خوبصورت میٹرک پاس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے۔ منگنی کا بڑا اچھا فنکشن تھا، ہمایوں بھی بہت خوش لگ رہا تھا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا ایف.اے. پاس اور کسی فیکٹری میں ملازم تھا۔ بہت اچھی اس کی تنخواہ تھی۔ میں اس کا موازنہ ہمایوں سے کرنے لگی۔ ہمایوں میٹرک پاس تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھا، کماتا بھی زیادہ تھا۔ میں اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جانے کیوں میرا ذہن کسی اور کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ ادھر میں نے رشتے سے انکار کیا، ادھر ہمایوں کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ مجھ کو لگا کہ میری بدقسمتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے 15 روز بعد شادی تھی۔ مجھ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شادی پر امی کو جانا ہی تھا۔ میرا جانے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن میرا ہمایوں کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا، کیونکہ صرف ایک مرتبہ ایک خوش قسمت لڑکی کو بھی دیکھ لوں جو اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ میں بھی امی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ گاڑی میں قدم رکھتے ہی میری بے قلی میں اضافہ ہو گیا۔ ہمایوں کو دیکھا، لگا کہ یہ تو پہلے سے بھی نکھر گیا ہے۔ اس نے بھی سرسری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دوبارہ نظر ملانے کی نگاہیں چرا لیں۔ چپ چپ سی بیٹھی رہی، اور لڑکیاں تو ہنس بول رہی تھیں، مگر میں انجان بنی رہی۔ بارات کے دن جب نکاح کے بعد ہمایوں اور اس کی بہنیں کو بیٹھ کر رسموں کا آغاز کیا گیا تو میری آنکھوں میں گویا مانو مرچیں بڑھ گئی ہوں۔ گہرے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ہمایوں اور سرخ رنگ کے لہنگے میں اس کی زندگی کی ساتھی دونوں ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کی بیوی کا رنگ بہت ہی گوڑا تھا۔ مجھ کو عجیب طرح کے احساس نے گھیر لیا۔ جو دکھ ملا، احساس کمتری جیسا ہی تھا۔ جیسے تیسے شادی اختتام پذیر ہوئی اور ہم نے جانے کو سامان باندھا، لیکن میرے قدموں میں کسی نے زنجیریں ڈال دی ہوں، جیسے قدم اٹھتے نہ تھے۔
میرا اپنا دل بس میں نہ تھا، عجیب کشش تھی اس گھر میں، اس گاؤں میں، ان گلیوں میں، لیکن واپس تو آنا ہی تھا۔ دل سے ہمایوں کا خیال کبھی اوجھل نہ ہوا، لاکھ چاہا پھر بھی نہیں، گھر آ کر میرا دل نہیں لگا۔ میں نے سامان باندھا اور اپنی پھوپھی کے گھر شکرگرہ رہنے چلی گئی۔ میں ایک ماہ کا سوچ کر آئی تھی۔ پھوپھی کی بیٹی سونیا پڑھائی میں مصروف تھی، اس کے پرچے ہونے والے تھے اور پھوپھو کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ میں ایک ماہ کی بجائے 2 ماہ گھر نہ جا سکی۔ پھر جب سونیا کے پرچے ختم ہو گئے تب وہ اور اس کی امی مجھ کو خود میرے گھر چھوڑنے آئیں۔ گھر آ کر وقتی طور پر بھولا ہوا دکھ یاد آ گیا، وہ یادیں جس کو دور کرنے کی خاطر میں شکرگرہ گئی تھی پھر سے مجھ پر حملہ آور ہو گئیں۔ امی نے پھوپھو سے کہا، اچھا ہوا اس کو لے آئی ہو، ورنہ میں خود آنے والی تھی۔ وہ بولی، کیوں خیریت؟ جو رشتہ آتا ہے انکار کر دیتی ہے، اب اس کی غیر موجودگی میں نے رشتہ طے کر دیا ہے، یہ مانے یا نہ مانے شادی کرنا ہوگی۔ میں کب تک اس کو بٹھائے رکھوں گی؟ تم اس کو سمجھا کر جانا، اب میں انکار نہ سنوں گی۔ یہ سن کر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، خوب روئی، پھر خود دل کو سمجھایا کہ تیری ماں بیوہ ہے، اچھے خاندان سے ہو کر بھی تمہاری خاطر دوسروں کے گھر کے برتن مانجھ رہی ہے، شرم کرو۔ ہمایوں کی شادی ہونا تھی، ہو گئی، اس نے کب تم کو چاہا تھا؟ عقل کے ناخن اب نہ لیے تو لوگ ہی پھر تم کو سمجھانے آئیں گے۔ سو چپ ہو رہی، نہ تو یہ پوچھا کہاں رشتہ کیا ہے، کسی سے کیا ہے، اور نہ دولہا دیکھنے کی آرزو کی۔ ماں سے کہہ دیا، جہاں اور جس سے شادی کرنی ہے کر دو اور مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ میں نے سنا بھی کہ لڑکے کی ماں آئی ہے، 2 عورتوں کے ساتھ خالہ جویریاں آ گئیں۔ میں سمجھی کہ ان عورتوں میں سے کسی کے لڑکے سے رشتہ طے ہوا ہے، شاید خالہ کے ذریعے یہ رشتہ طے ہوا ہوگا، تو وہی ساتھ آئی ہیں، ورنہ ان کے بیٹے کی تو شادی 3 ماہ قبل ہو چکی تھی۔ جب مہندی کی چیزیں لائے تب بھی خالہ آگے آگے عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ اس کے لڑکے کی 2 ماہ قبل طلاق بھی ہو گئی ہے۔ یہ کیا؟ میں حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے لگی۔ کیا چند دنوں بعد طلاق بھی ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد کیا باتیں ہوئیں، مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ وقتی 3 دنوں کے اندر میری مہندی پھر رخصتی بھی ہو گئی، اسی ہمایوں کے ساتھ جس سے میرے دل کی گروہ بندی کی تھی۔ یوں مجھ کو میری مراد مل گئی، ہم دونوں خوش خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں۔ اللہ نے میری خوشی کو پورا کرنا تھا، سو یہ انجانی راحت مجھ کو ملی۔ سچ ہے، دل سے نکلی دعا اور کچھ خواہشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس طرح پوری ہو جاتی ہیں کہ یقین نہیں آتا۔